بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج سپریم کورٹ میں رپورٹس جمع کرائی گئیں۔ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر یہ ہوا 25 تاریخ، جبکہ یہ لانگ مارچ پی ٹی آئی نے کی، اور پھر ریڈ زون میں کچھ لوگ چلے گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کافی ساری ایکٹیویٹی ہوئی، بہت زیادہ آنسو گیس کے شیلز فائر کیے گئے، ایک طوفان تھا، اور یہ سارا کچھ ہوا اسی وجہ سے کہ پروٹیسٹر جو کہ بنیادی طور پہ پرامن تھے، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ جب کسی پروٹیسٹ میں بچے ہوں، عورتیں ہوں اور بوڑھے لوگ ہوں تو صاف ظاہر ہے کہ اس میں وہ پروٹیسٹر جو ہیں وہ پرامن ہوں گے، وائلنس نہیں کریں گے۔ لیکن رانا ثناء اللہ کے نیچے پولیس کی ایک پوری پلان تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہاں پہ وائلنس کو انیشیٹ کرنا ہے، کوئی ایسی حرکتیں کرنی ہے، کچھ اپنے بندے پلانٹ کر کے ان سے کچھ کروانا ہے جس سے کہ وہاں پہ ماحول خراب ہو، اور پھر اس شور و غوغے میں ان کو موقع ملے آنسو گیس کے شیل فائر کرنے کا بھی، اور الزام بھی پھر پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ہی لگانے کا کہ یہ انہوں نے وائلنس کی ہے۔ اب یہ جو رپورٹ آج جمع کرائی گئی، سپریم کورٹ میں دی گئی، یہ چیف کمشنر آئی جی پولیس کی طرف سے، چیف کمشنر کی طرف سے جو چیف کمشنر اسلام آباد ہیں، اور پھر انٹیریئر سیکریٹری، انہوں نے بھی رپورٹ جمع کرائی۔ ان تینوں رپورٹس میں سپریم کورٹ کے کچھ سوالات تھے جن کے انہوں نے جواب دینے تھے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ان رپورٹس میں انہوں نے سارا الزام چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اوپر ڈال دیا کہ یہاں پہ جو کچھ ہوا وہ عمران خان کے کہنے پہ ہوا، انہوں نے انسٹرکشنز دیں، انہوں نے سب کو کہا، باوجود اس کے کہ عمران خان خود ڈی چوک نہیں آئے اور انہوں نے کہیں دور کسی جگہ پہ وہیں سے لانگ مارچ کو ختم کر دیا اور ٹرمینیٹ کر کے، تو انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ واپس چلے جائیں، اور وجہ اس کی انہوں نے یہی بتائی کہ میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہاں پہ اب قتل و غارت ہوگی، کیونکہ جہاں ماڈل ٹاؤن کا نقشہ جس کسی نے بھی دیکھا ہو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو آج کے حکمران ہیں وہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ ایک صرف بہانہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن میں لوگ کتنے پرامن تھے، عورتیں تھیں جن کو ڈائریکٹ ان کے منہ پہ، ایک عورت کے منہ پہ گولی ماری گئی، بہت ظلم کیا وہاں پہ، اور یہی تماشا یہاں ہونے والا تھا کہ پارٹی کے چیئرمین نے لانگ مارچ کو ختم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ اب اس رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ 700 کے قریب لوگ اندر، 700-800 کے قریب لوگ ریڈ زون میں داخل ہوئے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، پھر ہمیں ایکشن لینا پڑا، ان کے اوپر آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے۔ یہ سب جھوٹ، پہلے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی حرکت نہیں تھی، اور 700-800 لوگ کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس جب بیریکیڈز لگاتی ہے، کنٹینر لگا کے رستے بند کرتی ہے، رکاوٹیں، پولیس کھینچا تانی کرتی، تو اس میں پھر لازماً بعض لوگ جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ الجھ جاتے ہیں۔ لیکن جب سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ سب ہٹا دیں، کنٹینرز وغیرہ سب کچھ رستہ، تو پھر ہٹا دینے چاہیے تھے، انہوں نے ہٹائے نہیں، لیکن جھوٹ یہ بولا کہ سپریم کورٹ میں جا کے کہا کہ جی آپ کے حکم کے بعد ہم نے سارے کنٹینر ہر جگہ ہٹا دیے تھے، اور H9 میں جا کے یہ میٹنگ انہوں نے جا کے وہاں پہنچ کے کرنا تھا جلسہ ولسہ، تو پی ٹی آئی وہاں نہیں پہنچی، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ریڈ زون میں آ گئے۔ اب یہ جو سپریم کورٹ کا حکم تھا، ان لوگوں کے علاوہ ISI اور IB وغیرہ کو بھی دیا گیا تھا کہ وہ بھی اپنی رپورٹ دیں، سو نیچرلی انہوں نے بھی رپورٹ جمع کرائی ہوگی۔ اب یہ جو سپریم کورٹ نے اس وقت جو فیصلہ دیا تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بار ایسوسیشن ہے، انہوں نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ انتظامیہ کو یہ کہا جائے، حکم دیا جائے کہ وہ پرامن احتجاج کے لیے اپنا حالات پیدا کریں، اور جو کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں، جو رستے بند کیے ہوئے ہیں، ان کو کھولیں۔ سو مسئلہ یہ تھا، لیکن بات آگے کچھ اور بن گئی۔ چیف جسٹس کی
سربراہی میں یہ 5 ججز کا بینچ ہے جو کہ یہ بات سن رہا تھا، اور ان کو آج ان کے فیصلے کے مطابق رپورٹ دی گئی۔ اس میں جو سوالات تھے جن کا جواب دینا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان نے کس وقت پہ یہ اناؤنسمنٹ کی کہ اس کے پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ ڈی چوک میں چلے جائیں، اور پھر یہ کراؤڈ جو ہے یہ کہاں سے داخل ہوا، اور انہوں نے کیا کوئی بیریکیڈز توڑے یا ان کو ہٹایا، ان کی انٹری بند کی ہوئی تھی تو پھر انہوں نے وہ کیسے داخل ہوئے، کیا کراؤڈ جو ہے وہ آرگنائز طریقے سے ریڈ زون میں داخل ہوا، یعنی ایک پلانڈ ان کی موو تھی، یا ایک راؤڈیزم تھا، لوگ بھگدڑ میں ادھر ادھر نکل آئے، اور کوئی ایسے ایکٹ آف پروووکیشن ہوئے یا کوئی بریچ آف ایشورنس ہوئی، یعنی گورنمنٹ نے جو وعدے کیے ہوئے تھے یا گورنمنٹ نے ایک پرامن ماحول دینا تھا کیا وہ دیا گیا، اور گورنمنٹ نے جو وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ بیریکیڈز وغیرہ ہٹائیں گے، یہ چیزیں کیا گورنمنٹ نے بھی یہ کیں؟ اور نیچرلی اپنا تو کبھی بھی نہیں کہیں کہ ہم نے آپ کی کو حکومت دوری کی، وہ سب کو نظر آ رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے رپورٹ میں کہا کہ ہم نے تو جو حکم آپ نے دیا تھا وہ 100% پورا کیا، بس یہ مظاہرین ہی بڑے مجرم نکلے، انہوں نے یہ حرکتیں کی۔ نیچرلی یہ جو ساری رپورٹ ہے یہ اس میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے، جس میں کہ تمام الزام عمران خان کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، اور ان کو یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہی کے حکم پہ سارے قوانین اور ہر چیز جو ہے وہ توڑی گئی، اور جو پروٹیسٹرز تھے یہ یہاں پہ ریڈ زون میں آئے، یہ G9 وغیرہ یا H9 ادھر نہیں گئے جہاں پہ جانا چاہیے تھا ان کو۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس میں کچھ 20 کے قریب لوگ کو زخمی وغیرہ ہوئے، باقی معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک حل ہو گیا، 700 کے قریب لوگ پہنچے، 700-800، ان میں سے کوئی 20 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کے علاوہ جو الزام لگایا، انہوں نے کہا جی کہ فواد چودھری، زرتاج گل، سیف اللہ نیازی اور عمران اسماعیل یہ وہ لوگ تھے جو کہ حقیقتاً لوگوں کو مائل کر رہے تھے وائلنس کی طرف کہ جی تم کرو یہ ہلا بولو۔ چنانچہ انہوں نے اس رپورٹ میں یہ جو لیڈرشپ ہے ان کی، زرتاج گل سب سے بڑی پہلوان، ان لوگوں کو بھی شریک کر لیا۔ سو نیچرلی ایک منافقانہ کام، ان سے آپ کوئی توقع نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کو کبھی بھی کوئی پرامن احتجاج کرنے دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پولیس اسٹیٹ بن چکی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ لاہور میں پی ٹی آئی ورکرز جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر کیسز سے بنائے گئے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کیسز سارے جو ہیں یہ بنائے گئے ہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت، اور اینٹی ٹیرر کورٹ میں ان لوگوں کو لے جایا گیا۔ جو پولیس ہے انہوں نے جج کو اپلیکیشن دی اور انہوں نے کہا کہ جی ان لوگوں کو گرفتار کرنا اشد ضروری ہے کیونکہ ہم نے تحقیق کرنی ہے۔ یعنی یہ وہ قافلہ جو ایک رواں دواں رہا، رستے میں جن کو مارا گیا، کاریں ان کی توڑی گئیں، لیکن پھر بھی وہ چلتے رہے، ان سے تحقیق آپ نے کس بات کی کرنی ہے کہ جی یہ جرم کر کے چھپے بھی رہے اور انہوں نے پولیس پہ حملے کیے، پولیس زخمی ہوئی، لوگوں کے گھر پھلانگ کی دیواریں یہ لوگ جاتے رہے۔ لیکن یہاں پہ الزام چونکہ ان پہ دینا تھا، آپ سوچئے کہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں تو حقیقتاً آپ لوگوں کو یا پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگا دیتے ہیں، پھر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی اب یہ دیوار سے لگانے والی بات ہے کہ پہلی بات کہ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد اظہر، اس طرح کے لوگ جو انتہائی پڑھے لکھے پرامن لوگ ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنا رہے ہیں۔ آپ کو شرم چاہیے کوئی، لیکن شرم کا تو نام ہے ہی نہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مافیاز ہیں، ان کو پاکستان میں سزا ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ ہر طرح کے وہ کام کرتے ہیں جس سے اپنے مخالفین کو دبائیں۔ یہ اینٹی ٹیررزم کوڈ میں بہرحال 17 تاریخ تک ان لوگوں کی ضمانتیں منظور ہوئیں، اور یہ ان پہ الزامات وغیرہ لگے۔ اب وہ اسی طرح تحقیقات ہوں گی، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے بعد میں، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ان کو سزائیں دلوا دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔
لیکن یہ انتہائی بڑا ظلم ہے۔ اب اس حکومت کی آپ مورالٹی دیکھیے، یعنی ان کی اخلاقیات کو دیکھیے کہ چونکہ انہوں نے خود بے پناہ کرپشن کی ہوئی ہے اور یہ سارے سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اتنا زیادہ، خاص طور پہ یہ ہمارے میاں صاحب کی فیملی، اس میں تو جھوٹ بالکل ایسے ہے جیسے کہیں کوئی اور بولنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ امیجن کریں کہ الزامات کیا ہیں۔ توشہ خانہ سے جی انہوں نے ایک گھڑی لی تھی عمران خان نے، وہ بیچ دی، یہ گھڑی چور ہے۔ پھر کوئی انگوٹھی کا الزام لگا دیا کہ جی وہ ملک ریاض نے کوئی اس طرح دی تھی، وہ انگوٹھی لی تھی عمران خان کی مسز نے، وہ انگوٹھی کا قصہ ہے۔ آپ امیجن کریں کہ وہ عمران خان جس کی شادی جمامہ سے ہوئی اور وہ اپنے قانونی رائٹ کے مطابق اس سے آدھی جائیداد لے سکتا تھا جو اربوں روپے کی تھی، اور انگلینڈ کے کورٹ میں کھڑے ہو گئے جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے یہ جائیداد لینی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں یہ چاہیے۔ اور جو آدمی وزیر اعظم رہا وہ اگر ان کی طرح کمائی کرنا چاہتا تو کمائی کے تو بہت مواقع تھے، اس کو صرف ایک توشہ خانہ کی گھڑی چاہیے تھی۔ اس قدر بھونڈے اور شرمناک قسم کے یہ الزامات عائد کرتے ہیں اس آدمی پہ جو کہ پیسے پہ تھوکتا ہے۔ اگر شہباز شریف پکڑا جائے، اس کے بچے پکڑے جائیں، اس کی اول تو بھاگی جاتے ہیں، اور اگر شہباز شریف کی بیگم پہ الزام آ جائے تو کہتے ہیں کہ جناب میں بیگم کا تو ذمہ دار نہیں ہوں۔ نواز شریف صاحب کے بچے جو ہیں وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے قصے میں پکڑے جائیں تو وہ کہے جی میں تو بچوں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کسی جج کا اسی طرح آ جائے کہ اس کی بیگم کا یہ ہے جائیداد اور یہ وہ، جج صاحب تو اپنی بیگم کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ ہر کسی کا ذمہ دار ہے۔ آپ امیجن کریں کہ کیا اس جگہ پہ اس ملک میں آپ توقع کر سکتے ہیں انصاف کی؟ حقیقت یہ ہے کہ انصاف کے جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ملک لازماً وائلنس کی طرف چلے جاتا ہے، کیونکہ پھر لوگ سڑکوں پہ انصاف لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جو بنتی جا رہی ہے۔ حکمران اس وقت اندھے ہوئے پڑے ہیں اپنی لالچ میں اور اپنے مفادات کی خاطر۔ وہ کچھ سوچ نہیں رہے، وہ کچھ دیکھ نہیں رہے کہ انصاف بھی کوئی چیز ہے، یا ان کو کیا اس وقت اس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ ایک طرف آپ تعاون مانگ رہے ہیں کہ جی آئیں مساق معیشت کر لیں، اکٹھے بیٹھیں، اور دوسری طرف آپ یاسمین راشد، حماد اظہر وغیرہ ایسے لوگوں پہ، یا شفقت صاحب پہ آپ ٹیررزم کے اسلم اقبال وغیرہ پہ آپ نے کیسز بنائے ہوئے ہیں ٹیررزم کے، دہشت گردی کے۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جہاں پہ جب بھی کبھی کرپٹ ٹولہ مافیاز آ جاتی ہیں حکومت میں تو وہ ایک چیز نے پورے سسٹم، سسٹم کی ہر چیز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، جس سے کوئی بھی آپ کو پھر ایماندارانہ کام کی توقع نہیں رہتی۔ یہ وہ چیز ہے جو ملک آج بھگت رہا ہے، اور آپ ایک ایسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جس میں سوائے تباہی کے ہے اور کچھ نہیں ملے گا۔ پاکستان کو رب العالمین چلتا رکھے، اپنے زمان میں رکھے، اور ہم سب کو ایسے لوگوں کے شر سے اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔